بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وصدق وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. آمین والحمد للہ رب العالمین. سامعین کرام، پچھلی چند نشستوں سے بنی اسرائیل سورہ کی جو پہلی آیت شریفہ ہے جس سے 15ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے، اسی آیت شریفہ کی تلاوت اور اس سے متعلق مضامین پر گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے. آج بھی انشاءاللہ العزیز یہی آیت مبارکہ اور اس کے علاقے متعلقات پر گفتگو ہوگی. اللہ مجدہ جل شانہ عم نوالہ نے آیت مبارکہ کا جس کلمے سے آغاز فرمایا ہے وہ ہے سبحان. الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو لیلاً، راتوں رات یا رات کے تھوڑے سے حصے میں، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف یا مسجد اقصی تک. الذی بارکنا حولہ، جس کے اطراف ارد گرد ہم نے برکتیں نازل فرما رکھی. لنریہ، تاکہ ہم دکھلائیں اس کو، من آیاتنا، اپنی نشانیاں. انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے. آیت مبارکہ کا یہ ترجمہ. آغاز کلام کا جس کلمے سے ہوا ہے وہ ہے سبحان، پاک. ہر عیب سے، ہر ضعف سے، ہر کمزوری سے، ہر نقص سے پاک. تمام معائب سے پاک. کمزوری، ضعف بھی ایک عیب ہے، ہر عیب سے پاک. لے جانے والی ذات کون ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات، سیر کرائی راتوں رات اپنے بندے کو. بات صاف ہوئی کہ مولا تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو شب اسراء جو عروج اور بلندیاں عطا فرما رہے ہیں، ان کی ابتدائی منازل کا اس آیت مبارکہ میں ذکر ہے. اور عروج کی
وہ انتہا جس کو سورہ نجم میں بیان فرمایا گیا. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. پھر آگے ارشاد ہوا عند سدرۃ المنتہى عندها جنۃ المأوى اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغى. مولا نے اپنے محبوب کو معراج کرائی، جبرائیل کو بھیجا، جنت سے سواری لے جانے کا حکم ہوا. جبرائیل جنت سے اس سواری کو جس کا انتخاب پہلے ہی سے تھا بارگاہ سرور کونین میں آتے ہیں. آپ کی آمد سرکار کو نیند سے بیدار کرنا، جبکہ سرکار بستر پر استراحت فرما رہے تھے. یہ ساری باتیں پچھلی گفتگو میں عرض کی جا چکی. معترضین کے جوابات بھی حسب مقدور میں نے عرض کیے. اب بات اتنی ہے کہ رات کے کچھ حصے میں یہ واقعہ ہوا، اور وہ وقفہ کتنا ہوگا اس کا تعین بہت مشکل ہے. اس لیے کہ روات سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب واپسی ہوئی اس سفر سے تو بستر بھی گرم اور زنجیر ابھی تھمی نہیں، ہل رہی. زنجیر کی جنبشیں جاری، بستر کی گرمی باقی. تو کتنا وقفہ ہو سکتا ہے؟ اب اسی پر امکان ممکن ہونے کی بحثیں کہ کیا ایسا ممکن ہے، کیا ایسا ممکن ہے، ممکن کیوں نہیں ہے؟ تو اس لیے کہ لباس بشری، جامع بشری لیے ہوئی ایک ذات زمین سے اٹھے، مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچے، انبیاء کی امامت بھی ہو، بزم کونین ساری سجائی گئی، عرش کی چھت، زمین کی صفیں بچھ گئیں، انبیاء آ گئے، مرسلی آ گئے، مقتدی آ گئے، تو امام آ گیا. تو سارے مقتدی جمع ہوئے، آدم سے عیسیٰ تک. کسی نے امامت کے لیے اپنے کو اہل سمجھانا پہل کی. ابو البشر آدم بھی ہیں اور رسول اکرم کے وہ جد امجد بھی ہیں کہ جن کا ذکر رسول اکرم نے بارہا کیا، اور جن کے طریقہ عبادت کو صبح محشر تک مسلمانوں کے لیے لازم قرار دیا گیا، جس کو آپ مناسک حج کہتے ہیں، جس کو رسول اکرم نے فرمایا کہ میرے جد امجد حضرت خلیل کی دعا کی میں تعبیر ہوں، وہ بھی وہاں موجود ہیں. اور آدم ثانی جن کو کہا جاتا ہے حضرت نوح، وہ بھی موجود ہیں. سارے اجداد رسول اکرم کے موجود ہیں.
عیسیٰ روح اللہ بھی موجود ہیں جن کے معجزات کا قرآن نے ذکر فرمایا ہے۔ کسی نے اپنے کو رسول اکرم کے مثل سمجھا، نہ مماثل سمجھا، نہ برابر سمجھا، نہ برتر سمجھا، بلکہ سب انتظار کرتے رہے کہ وہ ذات آ جائے، اور جب ذات آ گئی، صفیں تیار ہو گئی، تو سب نے کہا کہ اے رسول مکرم امامت کے لیے آگے بڑھیے۔ یہ فرش کی باتیں ہیں۔ اور جب عرش کی طرف سفر ہوا تو سدرہ کی وہ منزل جہاں جبرائیل ٹھٹک کر رک گئے، بلکہ جبرائیل قال لہ تقدم، آگے بڑھیے۔ رسول نے فرمایا کہ میرے گھر سے میرے ساتھ یہاں تک آئے ہو، یہاں سے سفر منقطع کیوں کر رہے ہو، مجھے کیوں چھوڑ رہے ہو؟ یہاں تک تو ہم رکاب رہے، آپ آگے آگے، سواری پیچھے پیچھے تھی، میں سواری پر سوار تھا، جبرائیل آپ آگے آگے تھے سوار کے۔ کہاں دیکھا بھلا جبریل کی آنکھوں نے یہ منظر کہ راہی کہ رہبر راہ میں رہ جائے، راہی پار ہو جائے، ٹھٹک کر رک گئے، کہا چلو آگے بڑھو۔ جبرائیل نے کہا اگر یک سرے منہ برسر قدم فروغ تجلی سے سوزد پرم، ایک بال کے برابر بھی بڑھنے کی کوشش کی تو جو تجلیات اس کے آگے کی ہیں اسے میرے بالوں پر جل کر خاک ہو جائیں گے۔ نور کی مخلوق جبرائیل سید الملائکہ، سارے فرشتوں کے سردار، اور سارے فرشتے نورانی مخلوق ہے، نور کی بنی ہوئی مخلوق ہے، یہ لبادہ بشری لیا ہوا، بظاہر مجسمہ خاک۔ جبرائیل کہتے ہیں یہاں سے آگے بڑھ جائیے۔ رسول نے کہا کہ میرے ساتھ چلو، یہاں تک ساتھ آئے ہو۔ اب جبرائیل کہتے ہیں اس کے آگے نہیں آ سکتا۔ ایک عاشق شاعر ناصر خطیب نے کہا کوئی آپ سے آگے جا نہ سکا، کوئی ساتھ یا پیچھے آ نہ سکا۔ جبریل سے پوچھو خود جس نے اس موڑ پہ ہمت ہاری ہے، نہ آگے کوئی جا سکا، نہ ساتھ کوئی آ سکا، نہ پیچھے کوئی آ سکا، کوئی آپ سے آگے جا نہ سکا، کوئی ساتھ یا پیچھے آ نہ سکا۔ جبریل سے پوچھو خود جس نے اس موڑ پہ ہمت ہاری ہے۔ رک گئے، ٹھٹک گئے۔ پتا چلا کہ جبریل نے بھی اپنے جیسا نہیں سمجھا۔ نبی کو اپنی طرح یا اپنے کو نبی کی طرح سمجھتے تو کہتے آپ جا سکتے ہیں تو میں بھی تو جا سکتا ہوں، آپ تو آدم کی اولاد ہو، آدم مٹی سے بنائے گئے ہیں، میں نور کی مخلوق ہوں، میں آپ سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ جبریل کو یاد ہے، رسول نے جبریل سے پوچھا تھا جبریل آپ کی عمر کتنی ہے؟ جبریل نے کہا تھا مجھے اپنی عمر کا صحیح اندازہ تو نہیں، بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اس دنیا کی پیدائش سے پہلے عرش کے قریب 7 آسمانوں سے پرے ایک نورانی قندیل، ایک بڑا روشن ستارہ میں دیکھا کرتا تھا جو 70,000 سال میں ایک دفعہ چمکتا تھا۔ میں نے اسے 73,000 مرتبے دیکھا ہے۔ اب آپ میری عمر کا اندازہ کر لیں۔ رسول اکرم متبسم لبوں سے فرمانے لگے جبریل تم نے پہچانا نہیں، وہ میرا ہی نور تھا۔ اب جبرائیل کو معلوم ہے کہ جو نور آگے بڑھ رہا ہے بظاہر لباس بشری پہنے ہوئے ہے۔ پتا چلا کہ جب رسول فرش سے اوپر چلے تو لباس بشری کی معراج ہوئی، بشریت کی معراج ہوئی، آدمیت کی معراج ہوئی، انسانیت کی معراج ہوئی۔ اور جب رسول تمام ائمہ سے امامت کر کے مقام سدرہ کی طرف بڑھ رہے ہیں تو فرش کی معراج، ہواؤں کی معراج، فضاؤں کی معراج، سدرہ پہ رکے تو سدرہ کی معراج، منتہا کی طرف چلے تو منتہا کی معراج۔ ایک مقام ایسا ہے جہاں لباس بشری، آدمیت، انسانیت سب کی معراج ہوتی ہے۔ اور جب ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فرمایا رسول رک گئے، ارشاد ہوا ادن منی، اور قریب آ جا محبوب۔ پتا چلا کہ یہ محمدیت کی معراج تھی۔
ایک مقام ہے جہاں حقیقت محمدی آشکار ہوتی ہے۔ موسیٰ نے خواہش کی تھی ربی ارینی انظر الیک قال لن ترانی، میں دیکھنا چاہتا ہوں، تم نہیں دیکھ سکتے۔ اگر میں میرا جلوہ دکھاؤں یہ پوری دنیا کائنات خاک ہو جائے گی۔ کس میں اتنی طاقت ہے، کس میں اتنی صلاحیت ہے، کس میں اتنا ظرف ہے، کون متحمل ہو سکتا ہے ہمارے جلووں کی رعنائی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے؟ اس لیے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، جس کو دکھلانا ہے فرش پہ نہیں عرش پہ بلا کے دکھلاؤں گا۔ کوئی مجھے نہیں دیکھ سکتا، مجھے ادھر کوئی نہیں دیکھ سکتا، جو دیکھ سکتا ہے تو اس کو جلوہ ادھر نہیں ادھر دکھلاؤں گا۔ بلایا، جلوہ دکھایا، بلایا بھی، جلوہ دکھایا۔ پتا چلا کہ ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں حجابات اٹھنے لگے، پردے ہٹنے لگے، حقیقت آشکار ہونے لگی۔ موسیٰ کو جو جلوہ دکھایا گیا تھا فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا۔ قرآن پکار کے کہتا ہے جب مولا نے تجلی فرمایا، جھلک دکھلائی، موسیٰ کو بے ہوش کر دیا، پہاڑ جل کے خاک ہو گیا، کسی میں تاب نہیں۔ صفت کے جلوے کے 1000ویں حصے کی تاب، وہ بھی 70,000 پردوں کے پیچھے سے چھوڑی جائے تب بھی کوئی مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ کس میں اتنی تاب ہے، کس میں اتنی استعداد ہے، کس میں اتنی سکت ہے، کس میں اتنی قوت ہے، کس میں ایسی کیفیت ہے؟ کون ہے جو ہمارے جلووں کو دیکھ سکے؟ کائنات جل کر خاکستر ہو جائے گی۔ صفت کے جلوے کو برداشت نہ کر سکے تو ذات کے جلوے کو کہاں برداشت کرتے؟ اب ذات کا جلوہ سارے پردے ہٹا کے حقیقت محمدی پر آشکار کیا جا رہا ہے، ربی بے پردہ ہو رہا ہے، حقیقت محمدی آشکار کی جا رہی ہے، محمد عربی کے بھی سارے پردے اٹھائے جا رہے ہیں۔ تجھے اس دنیا میں بہت سے پردوں میں رکھا ہے، بہت سے پردے ہیں، حقیقت آشکار ہو نہیں سکتی، حقیقت آشکار ہو نہیں سکتی۔ جب اس دنیا سے پردہ کرنے کا وقت قریب آیا تو سرکار مدینہ نے ابو بکر و علی دونوں سے کہا کہ دیکھو ہم جا رہے ہیں، مولا کی طرف سے یاد ہوئی ہے، جا رہے ہیں، ہمارے بعد یہ ہمارا خرقہ ایک ہمارا دیوانہ چاہنے والا ہے، ویسے کرنی اسے پہنانا اور ہماری امت کے لیے اس سے دعا کروانا۔ ذرا بتاؤ، سید الانبیاء سے بڑھ کے کسی کی دعا ہے؟ نہیں ہے۔ یہ بتایا گیا جو دیوانے ہوتے ہیں ہم ان کی آبرو ایسے بڑھایا کرتے ہیں۔ وہ ویس جو عشق و محبت کا پیکر، دیوانگی سے سرشار، ایسی منزل میں کہ جہاں جنون فخر کرے، محبت رشک کرے، عشق بال اٹھے، دیوانے ایسے ہوتے ہیں، دیوانے ایسے ہوتے ہیں۔ ویسے میری امت کے لیے دعا کرو۔ چلے ویس کو تلاش کرتے ہیں، پتا چلا کہ جنگل بیابان میں، دیوانہ کا دل شہر میں کہاں لگتا ہے؟ دیوانے کا دل جنگل میں کہاں لگتا ہے؟ ہمارے شہر کی ایک بزرگ ہستی جو صوفی باصفات بھی ہیں، عالم بھی، شاعر بھی، انہوں نے کہا کامل میری وحشت ہو صحرائے مدینہ ہو، کامل میری وحشت ہو صحرائے مدینہ ہو، اور سب کی زبان پر ہو دیوانہ محمد کا۔ دیوانہ ہے جو اس کو دیوانہ سمجھتا ہے، دیوانہ بناتا ہے دیوانہ محمد کا۔ کچھ ایسی صفت کا ہے پیمانہ محمد کا،
لفظ میں نہیں لاتا میں کانا محمد کا. دیوانہ ہے جو اس کو دیوانہ سمجھتا ہے. جنون، دیوانگی، عشق ویسے قرنی سے تعبیر ہیں. پہنچے، دیکھا جنگل میں، خیر رسول مکرم دیکھتے ہی رونے لگے، دھاڑے مار مار کر رونے لگے. سمجھ گئے کہ سرکار کی طرف سے کچھ حکم آیا ہے. پوچھا کیا ہے؟ کہا رسول اکرم نے تمہیں یہ خرقہ پہنانے کو کہا ہے. رسول اکرم نے تمہیں یہ خرقہ پہنانے کو کہا ہے اور رسول کی پیاری امت کے لیے تمہیں دعا کرنے کا حکم دیا گیا. پہلے تو ستاپا، لرزاں بدن، جھکی نظریں، اشکوں کے آبشار بہتے ہوئے کہنے لگے کہ اس گناہگار کا انتخاب اس خرقے کے لیے، چہ نسبت خاک رب عالم پاک، میں کجا وہ کجا. کہا حکم کی تعمیل ہے، ہم بھی مجبور ہیں. کہا اچھا پہنا دو. خرقہ پہنایا گیا تو تیور بدل گئے. پوچھا تم لوگوں نے رسول اکرم کو دیکھا ہے؟ تم لوگوں نے رسول اکرم کو دیکھا ہے؟ علی نے پوچھا ویس مجھ سے کہہ رہے ہو؟ میں پیدا ہوا تو کسی کو نہیں دیکھا. میں پیدا ہوا تو کسی کو نہیں دیکھا. دیکھا تو بس کعبے کو دیکھا. میرے مولا نے جب تک روئے پیغمبر نہیں دیکھا، ولادت پائے کعبے میں مگر کعبہ نہیں دیکھا. میرے مولا نے جب تک روئے پیغمبر نہیں دیکھا، آنکھ کھلی تو سب سے پہلے میں نے انہی کو دیکھا. انہی کی آغوش کا پروردہ ہوں، ہر وقت ساتھ رہا. مجھ سے پوچھتے ہو تم نے رسول کو دیکھا؟ ابو بکر نے کہا ویس میں حضر و سفر کا ساتھی ہوں. میرے ساتھ اور سنگت کو تو قرآن نے بیان کر دیا ہے. میری سنگت، میرا ساتھ، کسی کی صحابیت کا ذکر قرآن میں نہیں. صدیق وہ ہے کہ جن کے صحابیت کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے. اذ قال لصاحبہ ولا تحزن ان اللہ لا تحزن ان اللہ معنا. ایک ہی مصاحبت کا ذکر میں تو وہ ہوں، ہر منزل، ہر لمحہ، ہر ڈگر، ہر مقام پر رسول کے ساتھ رہا ہوں. کون سی منزل ہے جہاں میں ساتھ نہیں تھا؟ تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ دیکھا؟ ویسے نے کہا نہیں، پوچھا ہے دیکھا. اسی تذبذب میں علی مرتضیٰ جب گھر لوٹے، تفکر کی ریکھائیں پیشانی پر ابھری ہوئی. سیدہ فاطمہ نے پوچھا کہ علی کسی بات میں ڈوبے ہوئے لگتے ہو، مستغرق لگتے ہو، بتاؤ کیا چیز ہے؟ کہا فاطمہ آج ویس نے ایک عجیب سا سوال مجھ سے کر لیا، صدیق سے کر لیا. کہا کیا سوال کیا؟ کہا جس وقت ہم نے انہیں رسول مکرم کا خرقہ پہنایا، انہوں نے ہم سے سوال کیا کیا تم نے کبھی رسول کو دیکھا؟ بتاؤ ہم سے بڑھ کر کس نے دیکھا؟ ہم ہی تو وہ ہیں اول من اسلم، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے. حقیقت محمدی جن پر آشکار ہوئی ہم ہی تو ہیں. ہم سے بڑھ کر کس نے دیکھا ہے؟ ہم سے یہ سوال ہوتا ہے. سیدہ نے کہا کہ علی غصے میں نہ آنا، اویس کا سوال اپنی جگہ ہے. کہا مطلب؟ کہا میں ان کی لگت جگر ہوں، میری رگ رگ میں رسول کا خون ہے. رسول نے اپنی بیٹی ہونے کے شرف سے مجھے نوازا ہے. میں نے بھی رسول کو زندگی میں ایک ہی دفعہ دیکھا ہے. میں نے بھی رسول کو زندگی میں ایک ہی دفعہ دیکھا ہے. تاجدار کون و مکان وضو بنانا چاہتے تھے، سر پر امامہ اقدس تھا، مجھے طلب کیا فاطمہ ادھر آؤ مجھے وضو بنانا ہے. اپنا امامہ میرے ہاتھوں میں دے دیا، میں امامہ لیے ہوئے کھڑی تھی. تاجدار کون و مکان وضو کر رہے تھے، نور مجسم وضو کر رہا تھا. میں نے اجازت
مانگ لی، اے تاجدار کون مکان، اے رسول مکرم، اجازت ہو تو ایک لمحے کے لیے اس امامے کو سر پر رکھ لوں۔ سرکار نے اجازت مرحمت فرمائی۔ جس لمحہ میں نے سر پر امامہ اقدس رکھا وہ ایک ہی لمحہ تھا کہ زندگی میں نے رسول کو دیکھا۔ اب بتاؤ جو سوال ویسے کرن ہی نے کیا، تم نے رسول کو دیکھا؟ پتا چلا پردے کے باہر آ کے بھی پردے میں ذات ہے، پردے کے باہر آ کے بھی پردے میں ذات ہے۔ اب طلب کیا، آ محبوب تیرے بھی سارے پردے اٹھا دوں، میں اپنا بھی پردے اٹھا دوں، تو مجھے دیکھے میں تجھے دیکھوں، یہ حقیقت محمدی کی معراج ہو جائے۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا لم یعرف حقیقتی بغیر ربی، میری حقیقت کو میرے پروردگار کے سوا کسی نے نہیں جانا، نہ صدیق نے، نہ عمر نے، نہ عثمان نے، نہ علی نے، نہ اویس نے، نہ بلال نے، نہ سلمان نے، کسی نے نہیں جانا۔ ارے کون ہے جو بے پردہ دیکھے؟ کس میں تاب ہے؟ اور اس کو بے پردہ دیکھے، یہ کس میں تاب ہے؟ جلوہ ناز کی طلب اور جلوہ ناز کی طلب۔ محب اور محبوب آپس میں دونوں سرے عرش یہ گفتگو کر رہے ہیں، تمہارا نہیں جو ہمارا نہیں ہے، ہمارا نہیں جو تمہارا نہیں ہے۔ اور شاید اقبال نے اسی مضمون کو کہا، کبھی اے حقیقت منتظر، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ کون ہے جو اس حقیقت کو دیکھ سکے؟ اس لیے کہا حقیقت کو دیکھ نہیں سکتے، مجاز کا لباس پہنے ہوئے آ جا، مجاز کا لباس پہنے ہوئے آ جا۔ سجدوں کے لیے جبینیں تڑپتی ہیں، لیکن یہاں جبین میں سجدے تڑپ رہے ہیں اس ذات کے لیے ہے جس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، جس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ اور مولانا روم نے فرمایا عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، او سرابا انتظار ای منتظر۔ عبد اور ہے، عبدہو اور ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ، بی کے صلہ کی وجہ سے عبدہ ہوا ورنہ عبدہو ہوتا۔ الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات لے گئی اپنے بندے خاص کو، وہ بندے خاص جس کو منتظر کہا گیا، اس سراپا انتظار۔ باقی سب انتظار ہے، یہ منتظر ہے، انبیاء و رسول جس کا انتظار کرے۔ کوئی اپنے کو اس جیسا نہ سمجھے، نہ اس کو اپنے جیسا سمجھے، نہ اپنا قیاس اس پر کرے، نہ اس کو اپنے پر قیاس کرے، بلکہ یہ سمجھے کہ یہ اور ہے، ہم اور ہیں۔ بلکہ سب نے یہ سمجھا یہ وہ ہیں جو سب کے لیے آئے ہیں، یہ وہ ہیں جس کے لیے سب آئے ہیں۔ حقیقت مصطفی معراج دراصل نام ہے حقیقت محمدی کے اظہار کا، حقیقت محمدی کے اظہار کا نام ہے معراج۔ فضاؤں سے پرواز کرنا نبی کی معراج نہیں ہے، سدرہ پہ پہنچ جانا نبی کی معراج نہیں ہے، پھر راتوں رات جا کر آنا یہ بھی نبی کی معراج نہیں۔ ایک لطیف اشارہ، جب سرور کون اس دنیا میں بھیجے گئے، سرکار گہوارے میں کھیل رہے، اچانک ایک لمحے کے لیے
جھولا خالی ہو گیا، آس پاس کوئی دکھائی نہیں دے رہا. دوسرے ہی لمحہ پھر رسول اکرم موجود ہیں، جھولا ہل رہا ہے، پھر جھولا ہلتے جھولا خالی ہو گیا، کوئی دکھتا نہیں ہے. پھر رسول اکرم جھولے میں کھیل رہے، مسکرا رہے. سرکار مدینہ سے بات کو لوگوں نے سوال کیا کہ آقا آپ جب گہوارے میں ہوتے تھے تو ایسے ایسے واقعات ہوتے تھے، اور کبھی کبھی ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کی نظریں چاند کی طرف ہوتی تھی اور آپ تبسم فرماتے تھے. فرمایا ہاں لوگوں سنو، چاند مجھ پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا تھا، میں مسکراتا تھا. پوچھا کہ جھولا کیوں خالی ہو جاتا تھا؟ کہا سنو، جب مجھے اس دنیا میں بھیجا گیا جبرائیل کو حکم ہوا لے جاؤ میرے محبوب کو پوری دنیا کی مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک کی سیر کراؤ. جبرائیل ایک آن میں مجھے مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب کی سیر کرا دیے. یہی وجہ ہے کہ تم لوگوں نے اس لمحے میں جھولے کو خالی دیکھا. یہ رفتار جبرائیل ہے. نبی کو سیر کرانے کے لیے حق نے وہ طاقت جبرائیل کو عطا کی ہے کہ ایک لمحے میں شمال سے جنوب، مشرق سے مغرب کا فاصلہ طے ہو جائے. کسی کو اعتراض نہیں، کوئی اعتراض نہیں کرتا. سرکار صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے یہ فرماتے ہوں کہ مجھے جبرائیل کی خوشبو آ رہی ہے. دوسرے ہی لمحے جبرائیل محفل میں موجود. ادھر ذکر ہوا، ادھر انہوں نے پر کھولے، پروں کو جنبش دی اور نزول کیا تو زمین پر کسی کو اعتراض نہیں ہوتا. حد تو یہ ہے کہ حضرت سلیمان کا ذکر قرآن میں موجود ہے. تخت بلقیس کا جب ذکر ہوا، وہ ہدہد والی پوری داستان، پورا واقعہ قرآن میں موجود ہے. لوگوں کو اشتیاق ہوا کہ وہ تخت ہم بھی دیکھیں. سونے کا بنا ہوا، ہیرے جڑے ہوئے، اور ایسا محتشم کہ ان سے پہلے دنیا والوں نے ایسی چیز دیکھی تھی نہ سنی تھی. جب لوگوں نے اشتیاق ظاہر کیا تو حضرت سلیمان نے، جو کہ انسانوں کے بھی بادشاہ ہیں اور جنوں پر بھی حکومت تھی آپ کی، پرندوں چرند جانوروں کی بولی بھی سمجھتے تھے، سب پر آپ کی حکومت. آپ نے اس محفل میں موجود لوگوں سے پوچھا کہ کوئی ہے ایسا جو جائے تخت بلقیس اٹھا لائے. جنوں کی ایک جماعت سامنے حاضر ہوئی. ایک جن نے کہا کہ یا نبی اللہ آپ اجازت دے دیں تو 15 دن میں جاؤں گا، تخت اٹھا کر یہاں حاضر کر دوں گا. آپ نے فرمایا نہیں، اس سے کم وقت میں چاہیے. ایک نے کہا 8 دن میں، آپ نے کہا نہیں، اس سے کم وقت میں. ایک نے کہا 5 دن، ایک نے کہا 3 دن، 2 دن، 1 دن، 12 گھنٹے صبح سے شام تک. کہا نہیں، اس سے بھی کم وقت میں. آخر ایک نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، یہ آپ کا دربار سج کے ختم ہونے سے پہلے میں جاؤں گا اور تخت بلقیس کو پیش کر دوں گا. فرمایا نہیں، اس سے بھی کم وقت میں چاہیے. اب ایک اولو العزم، اس نبی کا چاہنے والا صحابی جن حاضر ہوا، عرض کرنے لگا کہ اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، آپ مجھے اجازت دے دیں، ساری محفل والوں سے کہہ دے کہ وہ آنکھیں بند کر لیں. ادھر یہ لوگ آنکھیں بند کریں گے، میں یہاں سے پرواز کروں گا اور ان کی آنکھیں کھلنے سے پہلے تخت بلقیس کو حاضر کر دوں گا. آپ نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں آنکھیں بند کر لو. لوگوں نے آنکھیں بند کر لی. کہا کھول دو. دوسرے ثانیے میں، دوسرے لمحے میں، دوسرے مومنٹ میں لوگوں نے آنکھیں کھول دی. دیکھا تخت بلقیس سامنے ہے. یہ کس کی پرواز ہے؟ یہ ناری مخلوق جن کی پرواز، یہ اس کی قوت، یہ اس کا تصرف. ذرا سا غور کرو، جن میں یہ طاقت ہے. جن ایسی طاقتور مخلوق، اور فرشتوں کی
تصرفات کی داستانیں ہمارے سامنے ہیں. پھر یہ کیوں نہیں مانتے کہ جو نور اللہ کا نور ہے اس کو مولا چاہے تو اپنی مرضی سے رات کے تھوڑے سے حصے میں نہ صرف ساتوں آسمانوں کی سیر کرائیں، جنت دکھائیں، دوزخ دکھائیں، لو قلم عرش کرسی سے ورا اس لامقام طلب فرما لیں جسے نام نہیں دیا جا سکتا. ہم کلامی کے شرط سے بھی نوازیں. یہی نہیں، وہ محبوب پلٹ کر چھٹے آسمان تک آئے، پھر جائے، پھر آئے، پھر جائے، پھر آئے، 50 سے 5 نمازیں ہو جائیں، 9 مرتبہ سفر کرے پلٹ پلٹ کر لامقام تک، مولا سے ہم کلام بھی ہو، اور جب پلٹ کر آئے تو بستر بھی گرم رہے، زنجیر بھی ہلتی رہے. اب اندازہ کرو کہ کتنا کم وقت اس کے لیے درکار ہوا ہوگا، کتنے ثانیے میں یہ کام ہوا ہوگا. اب اس کے لیے بہت سے دلائل ہیں، دلائل اس کے لیے بہت سے ہیں. جو نوجوان سائنس کی باتیں مانتے ہیں، پھر ان سے اگر کہا جائے کہ لائٹننگ، برق، ایسی طاقت اس میں ہے کہ 1 سیکنڈ میں پوری کرۂ ارض کا ایک چکر کاٹ سکتی ہے، مان لیتے. اور ایک سائنسدان نے کہا ہے بھائی فلاں سائنسدان کا مقولہ ہے، غلط نہیں ہو سکتا. ساری دنیا کا چکر وہ لگا کے آ جائے 1 سیکنڈ. اور یہ جو معمولی روشنی ہے اس کی رفتار 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل ہے. The velocity of light is 1,86,000 miles per second. 1 سیکنڈ میں، سیکنڈ کتنے ثانیے کو کہتے ہیں؟ ایسا آنکھ بند کر کے کھولا تو 1 سیکنڈ ہو گیا. 1,86,000 میل، یہ بھی بہت کم ہے، یہ بھی بہت کم ہے. 3 نظریات ہیں، میں عرض کروں. پہلا یہ سائنس کا نظریہ کہ برق، بجلی 1 سیکنڈ میں زمین کا 1 نہیں 5 چکر لگاتی ہے. It goes around the universe 5 times in a second. 5 مرتبہ. اس کو ذہن میں رکھ لو. دوسرا تصور ہے کہ یہ جتنے پلانٹس ہیں جو حرکت کر رہے ہیں انہی میں زمین ایک ہے. سولار سسٹم، نظام شمسی کا ایک حصہ، بڑا اہم حصہ، یہ بھی اپنے محور پر چکر کاٹ رہی، روٹیٹنگ آن اٹس ایکسس، ریوالونگ راؤنڈ دی سن. سورج کے ارد گرد گھوم رہی اور اس کے ارد گرد چاند گھوم رہے. یہ تو نظام شمسی سولار سسٹم کی باتیں ہیں. 9 کا ذکر ہوا. کروڑا کروڑ ہے، آنکھیں کھولو آسمان دیکھو، گلیکسی، ملکی وے، نہ جانے کیا کیا. کوئی کسی سے ٹکراتا نہیں، سب اپنے اپنے محور، اپنے اپنے حیز میں، اپنی اپنی آربٹ، اپنے اپنے شیل، سب شیلز میں، سب آربٹس میں گردش کھا رہے ہیں. کوئی کسی سے نہیں ٹکراتا. جس دن یہ ٹکرائیں گے قیامت ہو جائے گی، سب ٹوٹ ٹوٹ کر زمین پر گر جائیں گے. لہذا ایک قوت، ایک طاقت ہے جو ان سب پر قابو رکھے ہوئے ہے. ہر ایک اپنے اپنے محور پر گھوم رہا ہے، کوئی کسی سے ٹکراتا نہیں ہے. لیکن سنو، جب کسی ایک پلانٹ، سیارے کو اٹھا کر دوسرے کے آربٹ میں، حیز میں آپ رکھ دیتے ہیں، سائنسدانوں کی زبان کی بات میں کہہ رہا ہوں، تو ادھر کا 1 دن ادھر کے 50,000 سال ہو جاتے ہیں. بعض ایسے پلانٹس ہیں کہ ان کی رفتار اتنی دھیمی ہے کہ ادھر کا 1 دن ہو ادھر کے 50,000 سال ہو جائیں. اتنی تیز رفتار والے بھی سیارے ہیں. اور کچھ ایسے ہیں کہ ادھر کا 1 ثانیہ، 1 سیکنڈ ادھر کے 100 سال ہو جائے. سائنسدانوں نے کہا ہے، میں نہیں کہتا. دونوں نظائر ہمارے سامنے ہیں. ایک تو نور کی رفتار،
یہ جو نور مخلوق کا بنایا ہوا ہے یہ اس کی رفتار ہے جو بیان ہوئی. جو خالق کا نور ہے کون ہے جو اس کی رفتار کا تعین کر سکے؟ کچھ عجب نہیں کہ وہ جائے بھی آئے بھی، بستر بھی گرم رہے، زنجیر بھی ہلتی رہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس دن شاید assume that probably possibly ہو سکتا ہے، ایسا مفروضہ ہے، سپوز assume فرض کیجئے اللہ تعالیٰ نے ادھر زمین کو جس آربٹ میں یہ گھومتی ہے یہ پلانٹ، کہا جبرائیل اس زمین کو اٹھاؤ دوسری آربٹ میں رکھ دو، ادھر کے کئی سال ہو جائیں ادھر کا 1 ثانیہ ہو، اور میرا محبوب جب واپس آئے تو زنجیر بھی ہلتی رہے، بستر بھی گرم رہے. اور تیسرا نقطہ جو ہے جو معراج جسمانی کو ثابت کرتا ہے، میرے پاس ایک رشین میگزین آیا کرتا تھا، اب یہ رشیا اسپلٹ ہونے کے بعد USSR جب تک تھا، یونائٹڈ سوویت سوشلسٹ ریپبلک، تب تک آتا رہا. جب سے یہ بکھر گیا وہ آنا بند ہو گیا. اسپوٹنک اس کا نام تھا. اس میں ایک ایسٹرولوجسٹ سے، نجومی سے انٹرویو لیا گیا کہ تم لوگ تو کہتے ہو کہ تمہارا علم پکا، سچا، ایبسلیوٹ، پرفیکٹ، پھر کیا بات ہے کہ تمہارے اندازے غلط ہو جاتے ہیں کبھی کبھی؟ تو اس نے کہا سنو، آپ اگر ہماری پچھلی تاریخ دیکھیں 1500 سال پہلے کی تو کبھی بھی کوئی ہمارے اندازے علم کی بنیاد پر اور تاروں کی رفتار کی بنیاد پر جو ہم قائم کرتے ہیں غلط نہیں ہوئے. یہ 1400 سال سے ایسا ہونے لگا ہے. پوچھا کیوں ہونے لگا ہے؟ کہا اس لیے ہونے لگا ہے کہ کہتے ہیں مسلمان کہ ان کے نبی کو معراج عطا ہوئی تھی. جب ان کے نبی معراج کے لیے گئے تھے تو نظام شمسی کو سارے تھما دیا گیا تھا. کتنی دیر کے لیے تھمایا گیا اس وقت کا ہمارے پاس اندازہ نہیں ہے. ہمارے حسابات ہزاروں سال پرانے ہیں، اسی لیے اس کے بعد سے ہمارے اندازے غلط ہو رہے ہیں. اپنا جسے ماننے کو تیار نہیں غیر مان رہے، غیر مان رہے. ایک لمحے کے لیے آپ اس نقطے کو اپنے ذہن میں رکھیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں، مجھے بہت پسند ہے یہ تمثیل. ہم راستہ چلتے ہیں، نامپلی چوراہے سے ہم آگے بڑے، اسمبلی ہال کے قریب ہم تھے، چوراہے پر تھے. اچانک ایک گاڑی الارم دیتی ہوئی، آواز لگاتی ہوئی، پائلٹ کار جسے آپ کہتے ہیں، وہ ایک خاص قسم کی آواز جیسے ایمبولینس گاڑی کی ہوتی ہے، ٹوں 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 ایسی آواز دیتی ہوئی تیزی سے پہنچنے لگی. اور اس کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ پورا پولیس نظام، پورا ڈپارٹمنٹ حرکت میں آ گیا. اور ایسی حرکت میں آ گیا کہ 4 سمت سے، کراس روڈ ہے، چوراہا ہے، 4 سمت سے آنے والی ٹریفک کو جو جہاں ہے اس کو وہیں روک دیا. پیدل والے کو روک دیا، سائیکل والے کو روک دیا، لونا والے کو روک دیا، اسکوٹر والے کو روک دیا، بائکس والوں کو روک دیا. ٹرائی سائیکل جتنی تھی، رکشہ 3 پہیے والا، 3 ویلر آٹو، اس کو روک دیا. 4 ویلر چھوٹی بڑی جتنی گاڑیاں تھی، موٹر کار سے، ٹرک سے، جو سواریاں جہاں جہاں سڑک پر آ رہی تھی، جو جہاں تھی ان کو وہیں روک دیا. اور اس کے بعد پائلٹ کی گاڑی آگے بڑھی، پیچھے ایک جھنڈا لہراتا ہوا گاڑی چلے گئی. جب وہ گاڑی حد نظر سے گزر گئی تو اس کے بعد ٹریفک کو چھوڑ دیا گیا. ہم نے پوچھا کہ یہ کیوں روکا گیا تھا؟ کہا معلوم نہیں، ہندوستان کا پہلا شہری یعنی صدر مملکت پریزیڈنٹ آف انڈیا گزر رہا ہے. پریزیڈنٹ آف انڈیا گزر رہا ہے، لہذا جتنی حرکیاتی سواریاں تھیں، جو جہاں حرکت کرنے والا تھا اس کو وہیں روک دیا. بلا تشبیہ و بلا تمثیل اس خالق نے اپنی مملکت کے صدر محبوب رب العالمین محمد رسول اللہ کو جب سفر کے لیے بلایا، سورج سے کہا رک جا، چاند سے کہا رک جا، ستاروں سے کہا رک جا، فضاؤں سے کہا رک جاؤ، ہواؤں سے کہا رک جاؤ، سمندروں سے کہا رک جاؤ، دریاؤں سے کہا رک جاؤ، ندیوں سے کہا رک جاؤ، تالابوں سے کہا رک جاؤ، ناموں سے کہا رک جاؤ، پرندوں سے کہا رک جاؤ، چرند سے کہا رک جاؤ، جانوروں سے کہا رک جاؤ، زمین سے کہا رک جاؤ. ساری مخلوقات کو روک دیا. صدر مملکت گیا، آیا، نتیجہ یہ ہوا بستر بھی گرم رہا، زنجیر بھی ہلتی رہی.
صدر مملکت الہی کا سفر ہے. کس کا سفر ہے؟ صدر مملکت الہیہ کا سفر ہے. میرے محبوب کو بلا رہا ہوں. راتوں رات بلایا ہے. سب سوتے رہے محبوب، یہ منظر کسی پر کھل نہ پائے. اس لیے ہم محبت والوں کا امتحان لینا چاہتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ کون مانتا ہے کون نہیں مانتا ہے، کون صدیق اکبر کے پیچھے جاتا ہے کون ابو جہل کے پیچھے جاتا ہے. بو بکر بصدق دل، بیکل نے کہا، بیکل اکساہی، بو بکر بصدق دل دیکھتے ہیں نے نور، کج نگاہ بو جہل جانب بشر گئی. اقبال نے کہا سبق ملا یہی معراج مصطفیٰ سے مجھے، سبق ملا یہی معراج مصطفیٰ سے مجھے، کیا عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. بشر ہیں جا سکتے کیا نہیں جا سکتے. Two men look from the same bars, one sees the mud and one sees the stars. کانچ کی دو نالیوں سے دو آدمی دیکھتے ہیں، ایک کو کیچڑ گندگی نظر آتی ہے، دوسرے کو آسمان کے تارے نظر آتے ہیں. بدلاؤں تمہیں کیسے، کیا کیا نظر آتا ہے جس کی نظر جیسی ویسا نظر آتا ہے. مولا اپنے کرم سے حق آشنا ہمیں بنا دے، حق کو حق کی صورت میں دکھا، حق قبول کرنے کی توفیق دے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم اسقنا غیثا مغیثا ہنیا مریا ودقا طبقا صحا عاما عاجلا غیر عاجل نافعا غیر ضار. یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان بجاه سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين وصحبه اجمعين وبمحبوبك سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، تحسین القرآن کے نام سے ایک بہت ہی معلوماتی اور فائدہ مند کتاب منظر عام پر آئی ہے، جو قرآن کو صحت سے پڑھنے کے راز اصول آپ کو سکھاتی ہے. یہاں باب داخلہ پر دستیاب ہے، آپ ضرور لیتے جائیں تاکہ قرآن صحیح انداز سے آپ بھی پڑھ سکیں صحت کے ساتھ. کیونکہ قرآن غلط پڑھنا گناہ ہے. من لم یجود القرآن فہو آثم. قرآن کو جو تجوید اور صحت سے نہ پڑھے وہ گناہگار ہے. تو میری خواہش ہے کہ آپ یہ کتاب خریدتے جائیں. میں جمعہ ادا کر کے آیا ہوں، آپ سے اجازت کا طلبگار ہوں. ہمارے محب مخلص جنہوں نے یہاں خطاب کے لیے کرسی فراہم کی تھی، سیف الدین غوری صاحب، ان کی اہلیہ کی مغفرت کے لیے دعا کی خواہش ہے. اللہ ان کی بخشش فرمائے، ان کو جنت النعیم کا مستحق بنائے اور جنت میں ان کے مدارج میں بلندی عطا کرے، قبر میں رحمت نازل فرمائے، ان کے خاندان والوں کو راحت عطا فرمائے، ان کے گھر پر رحمتوں کی چادر نازل فرمائے اور سارے خاندان والوں کو صراط مستقیم پر گامزن کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أشهد
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وجعل الشمس والقمر بحسبان لتعلموا عدد السنين وتفصيل الزمان وفضل بعض الشهور على بعض فحرم رجب وشرف شعبان وجعله بين شهرين عظيمين أحدهما رجب والآخر رمضان أحمده على بلوغ شعبان وأسأله أن يبلغنا إلى صيام رمضان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تشهد لقائلها بصدق الجنان وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله نبي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على جميع الأديان أيها الإخوة سابقوا إلى مغفرة من ربكم ورضوان وجنة عرضها السماوات والأرض قد حشيت بالحور والولدان تجري من تحتها الأنهار فيها من كل فاكهة زوجان فلقد أضلكم شهر شعبان شهر مبارك عظيم الشأن فكثروا فيه الصيام والصلاة وتلاوة القرآن روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان المسلمون إذا دخل شهر شعبان انكبوا على الصحائف فاقرؤوها وأخرجوا زكاة أموالهم تقوية للضعيف والمسكين على صيام رمضان فاتقوا الله أيها الإخوة فإن التقوى يقربكم إلى الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فيا فوز المستغفرين إنه تعالى جواد كريم ملك برء رؤوف رحيم ورب غفور حليم الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر حافظوا على الطاعة وحضور الجموع والجماعة واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة لقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من برية الجن وإنسه فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد إمام الحرمين وصاحب الهجرتين وعلى آله وأصحابه أجمعين، خصوصا صاحب نبيكم في الغار والرفيق خليفة رسول الله أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى مزين المسجد والمنبر والمحراب خليفة رسول الله أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى ذي النورين والبرهان من استحيت منه ملائكة الرحمن خليفة رسول الله أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أسد الله الغالب ليس بني طالب مظهر العجائب والغرائب خليفة رسول الله أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله تعالى عنه، وعلى ولديه السيدين السبطين الشهيدين سيدنا الإمام أبي محمد الحسن وسيدنا الإمام أبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما سيدة نساء العالمين البتول سيدتنا فاطمة بنت سيدنا الرسول رضي الله تعالى عنها، وعلى عمي نبيك عند الله والناس المطهرين من الدنس والأرجاس سيدنا أبي عمارة الهمزة وسيدنا أبي الفضل العباس رضي الله تعالى عنهما، وعلى تمام الباقية من العشرة المبشرة الذين بايعوا النبي تحت الشجرة، وسائر الصحابة والقرابة والأزواج وأمهات المؤمنين وبنات رسول الله والتابعين والتابعي التابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة واليهود والنصارى والمشركين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر من نصر دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح ولاة المسلمين وزعماءهم ورؤساءهم وملوكهم وسلاطينهم، وارشدهم إلى صراطك المستقيم، واجمع بين صفوف العرب والمسلمين لتحرير المسجد الأقصى وفلسطين، لتحرير المسجد الأقصى وفلسطين من أيدي الصهاينة وأعداء الإسلام يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه على نعمه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعظ وأجل وأهم وأتم وأكبر.